السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ محترم صدر اجلاس، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، اسلامک کیلنڈر کے مطابق یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کا خصوصی حکم دیا تھا کہ لوگ اس مہینے میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں، لوگ اس مہینے میں اور اس کے علاوہ جو دوسرے حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کو گناہوں اور سیئات کے ذریعے آلودہ اور گندا نہ کریں۔ لیکن یہ اس امت کا عجب مسئلہ ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ جیسے جیسے عہد نبوی سے دوری ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے اس امت میں دین کی جگہ ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے رسم و رواج ایجاد کر دیے گئے جہاں دین کی اصل تعلیمات ان بدعت و خرافات کی دبیز تہوں میں دبی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہی ہجری سال کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم کا اس مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے، جگہ جگہ ایک لفظ سننے میں آتا ہے جسے ہم اشتہاروں میں باہر پڑھتے ہیں، جسے ہم اعلانوں میں سنتے ہیں، اہل بیت، اہل بیت۔
اہل بیت کا مطلب کیا ہے، اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کے فضائل و مناقب کیا ہے، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کی جانب سے آج کے اس نشست کے لیے جو موضوع ملا ہے، اس موضوع کا تعلق اسی لفظ سے ہے کہ اہل بیت فضائل و مناقب کی عظمت۔ دیکھیے اہل بیت کے لفظ سے بہت سارے لوگوں نے اپنی سیاسی روٹی سے کی ہے، اور اہل بیت کے لفظ کے وجہ سے ان لوگوں نے اس امت کے سب سے برگزیدہ جماعت، میری مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے، صحابہ اکرام کی جماعت پر لعن و طعن کرنا اپنا حق سمجھا، اور ان سارے چیزوں کو اور ان سارے بدعمالیوں کو ان لوگوں نے نام دیا آل بیت سے یا اہل بیت سے محبت کا۔ اپنی ساری نالائکیوں کو اور اپنی ساری غلط حرکتوں کو ان لوگوں نے اہل بیت کی محبت کا نام دے کر ایک طرف دنیا والوں سے ہمدردی بٹورنا چاہا، اور دوسری طرف اپنی ساری خرافاتوں کو اسی کے نیچے دبا دیا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے فرد ہونے کی حیثیت سے مسلک سلف پر چلنے کے ہم دعوے دار ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اہل بیت ہیں کون، اہل بیت کے فضائل و مناقب کیا ہے، یا اہل بیت کو ماننے کا مطلب کیا ہے، اہل بیت کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اس تعظیم کو کیسے برتنا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت، دیکھیے عربی میں جب زبان عرب ہے، عربی زبان میں قرآن کا نزول ہوا تو کسی بھی معنی کی تعین کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس زبان میں اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس زبان میں اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان عربی ہے اور ہم اس لفظ کا معنی تلاش کریں اردو اور انگریزی میں، بلکہ اگر زبان عربی ہے تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اور قرآن میں یا سنت میں اس کا اطلاق اور اس کا استعمال کن لفظوں پر ہوا ہے۔ تو دیکھیے اہل کا مطلب ہوتا ہے، عام طور سے جب اہل بولا جاتا ہے عربی میں، بڑے بڑے لغویوں نے جنہوں نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں عربی الفاظ کی لکھی ہے، چاہے وہ ابن منظور ہو، لسان العرب یا جوہری ہو، یا ان کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں، سب نے اہل کا پہلا لفظ کا اطلاق، سب سے پہلا اطلاق بیوی کے لفظ پر کیا ہے۔ اہل کا اطلاق سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ بیوی کے لفظ پر ہوتا ہے۔ جب اہل بولا جاتا ہے اہل الرجل یعنی گھر والی، اس کی بیوی، اسی طرح جب آل الرجل بولا جاتا ہے یا اہل الرجل بولا جاتا ہے تو پورے گھر والوں کو بھی مراد لیا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلا اطلاق جو ہوتا ہے، سب سے پہلا استعمال جو ہوتا ہے وہ اہل کا لفظ اس کے بیوی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم ایک طرف معنی کی تعین یہ کر رہے ہیں کہ اہل کے لفظ کا پہلا اطلاق بیوی کے اوپر ہے، لیکن اگر آپ ان کی تقریریں سنیں گے جس امت سے لفظ کر چکے، نکل چکے ہیں، یعنی ان کا نام روافظ اسی لیے پڑا کہ ان لوگوں نے صحابہ اکرام پر، جب وہ لوگ، ان کا نام سب سے پہلے روافظ اسی لیے پڑا کہ جب ایک زمانے میں جب وہ لوگ کثرت سے زید ابن علی کے پیروکار ہوئے، اس کے بعد ان لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ صحابہ اکرام پر لعن و طعن کرنا شروع کیجیے۔ صحابہ اکرام پر انہوں نے لعن و طعن کرنے سے انکار کر دیا، تو سارے لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سارے لوگ جب چھوڑ کر چلے گئے تو انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ رفضتمونی، تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، اب تم روافظ ہو گئے۔ ایک طرف ہم اس لفظ کی تعین کر رہے ہیں کہ اس کا اطلاق بیوی کے معنی پر ہوتا ہے، اور دوسری طرف جب آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ پوری شد و مت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں اپنے جلسوں میں، اپنے مجلسوں میں اور اپنی کتابوں میں کہ اہل میں، اہل البیت میں نبی کے گھرانے کی جہاں بھی بات ہوتی ہے اس میں نبی کی بیویاں شامل نہیں ہیں، نبی کی بیویاں شامل نہیں ہیں، یہ ان کا کہنا ہے جو روافض ہے۔ لیکن ہم دلائل، کون کیا کہتا ہے، ہم دلائل کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت جب گھر والا بولا جائے، گھر والے بولے جائیں تو اس میں عمومی طور سے شریعت کی اصطلاح میں نبی کے گھر والے مراد ہوتے ہیں۔ سوال یہ کہ اب گھر والوں میں کون کون داخل ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا اطلاق اور سب سے پہلے جو لوگ داخل ہوتے ہیں وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ آپ ایک کامن سینس کی بات ہے، آپ سے کوئی یہ کہے آپ کے پاس ایک کارڈ ہے شادی کا، آپ سے یہ کہا جائے اس پر لکھا ہو کہ مولانا صاحب ماں فیملی انوائٹڈ ہے اس دعوت میں، آپ کو دعوت دی جا رہی ہے آپ کی پوری فیملی کے ساتھ،
آپ اس دعوت میں جائیں، اپنی پوری فیملی میں اپنے بیوی کو چھوڑ دیں، اپنے چچا کے لڑکوں کو لے جائیں، چچا کو لے جائیں، جو رشتہ دار ہیں سارے رشتہ داروں کو لے جائیں اور بیوی کو چھوڑ دیں. یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ کی فیملی میں سب سے پہلا فرد کون آ رہا ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ احزاب کی آیات ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اس لفظ کے اطلاق کی پہلی دلیل یہی ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. پہلی دلیل یہ کہ یہ پورا سیاق سورہ احزاب کی آیات جو میں نے پڑھی اور اس سے پہلے کی آیت، یہ پوری آیات نبی کے بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے نبی کے بیویوں کو مخاطب کر کے کئی احکام نازل کیے اور ان کو کئی حکم دیا کہ تم کو یہ اور یہ کام کرنا ہے، اور آخری میں یہ کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آئیے یہ آیات دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ذکر کیا. جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سب سے پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر آپ کے دلوں میں تقوی ہے تو آپ جب لوگوں سے گفتگو کریں، لوگوں سے بات کریں تو زیادہ لچیلی آواز میں، نرم و نازک لہجے میں گفتگو نہ کریں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر آپ زیادہ نرم و نازک لہجے میں گفتگو کریں گی تو جن کے دلوں میں شہوت کی بیماری ہے، جن کے دلوں میں شہوت کی بیماری ہے، وہ امید پالنے لگیں گے کہ یہ ہم سے یہ ہماری طرف اٹریکٹ ہے، ہم سے متاثر ہے، اس لیے اس طرح بات کر رہی ہے. تو اللہ نے یہ اندازہ کیجیے اس آیت میں کہ جو اس امت کی سب سے برگزیدہ جماعت بلکہ نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اے نبی کی بیویاں آپ لچیلے انداز میں، نرم و نازک لہجے میں گفتگو نہ کریں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر آپ ایسا کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ فتنہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جن کے دلوں میں شہوت کی بیماریاں ہیں وہ امید پال بیٹھے اور وہ آپ کی طرف اس نظروں سے دیکھنے لگے کہ گویا کہ آپ ان سے متاثر ہیں. تو اللہ نے کہا کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، لیکن جو اصول ہے، جو دستور ہے، جو اچھا انداز ہے، آپ اس طرح گفتگو کریں. اس طرح گفتگو کرنا منع نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو کسی سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے یا ایسی ضرورت پڑ جائے تو آپ چیخ کر چلا کر گفتگو کریں، بلکہ جو اصول ہے، جو دستور ہے، آپ اس کے مطابق نارمل لہجے میں، نارمل انداز میں گفتگو کریں. یہ نبی کے بیویوں کو پہلا حکم دیا گیا. اس کے بعد کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس کے بعد کہا گیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ نبی کی بیویاں آپ اپنے گھروں میں رہیں. آئیے اسلامی ماں اور بہنوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنا یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. اسلام اس بات کا مخالف نہیں ہے کہ آپ ضرورت کے تحت اپنے گھروں سے نکلیں، اپنی ضروریات کو پوری کریں، لیکن بلا وجہ گھروں سے باہر رہنا یہ اسلامی ماں اور بہنوں کا شعار اور اسلامی رواج نہیں ہے. اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ بلا ضرورت اسلامی سماج اور اسلامی سوسائٹی کی عورتیں بلا ضرورت باہر گھومتی رہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت والا بناؤ سنگار کر کے آپ اس بناؤ سنگار کا اظہار نہ کریں. نبی کی بیویاں تو ایسی تھی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد دوسرے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، حضرت سودا سے کہا جاتا تھا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتی ہیں؟ تو حضرت سودا نے کہا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میں نے حج کر لیا ہے. اس کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ آپ اپنے گھروں میں رہو، اس لیے میں گھر میں اب رہتی ہوں، اس لیے میں اب گھر میں رہتی ہوں. تو اللہ نے یہاں نبی کی بیویوں کو حکم دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، کہ نمازوں کو قائم کرتی رہیں، زکوٰۃ دیں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ ذوالجلال یہ چاہتا ہے کہ تاکہ تم اہل بیت سے آلودگیوں کو اور گندگیوں کو، آلائشوں کو دور کر دیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک و صاف کر دے. اب آپ یہ بتلائیے کہ ابھی تک بات کس کے بارے میں ہو رہی تھی؟
ابھی تک نبی کی بیویوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی، نبی کے بیویوں سے کہا جا رہا تھا کہ آپ نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، گھروں میں رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تاکہ نبی کے گھروں سے، نبی کے گھر والوں سے، نبی کے گھر والیوں سے ایسے احکام ان کے اوپر نازل فرمایا گیا تاکہ ان احکام پر عمل کر کے سارے آلودگیوں، سارے گندگیوں سے وہ دور ہو جائے۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ یہاں پورے آیات کا سیاق و سباق اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نبی کے گھر والوں میں سب سے پہلے کوئی داخل ہے تو نبی کی بیوی ہے، سب سے پہلے کوئی داخل ہے تو وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ ذرا اور آگے بڑھیے، قرآن میں اہل کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس سے مراد بیوی لیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے، ان کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے گوشت بھنا کھلانے کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد فرشتے جب پیچھے ہٹنے لگے، انہوں نے کھایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ ان کی بیوی دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، ان کے بیوی کو وہاں پہ فرشتوں نے بشارت دی اور کہا کہ ایک بیٹا ہوگا تمہیں، اسحاق، اور اس کے بعد اسحاق کی نسل سے یعقوب پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت سارہ ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی، یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، کہ ہائے بدبختی، کیسے مجھے اولاد ہوگی، مجھے اولاد کیسے ہوگی، وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، میں خود بڑھیا ہو چکی ہوں اور میرا شوہر وہ خود عمر دراز ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، کیسے مجھے اولاد ہوگی۔ اس کے بعد فرشتوں نے کیا کہا، بات کس سے ہو رہی ہے، بات حضرت سارہ سے ہو رہی ہے۔ سارہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کیسے اولاد ہوگی، میں تو بوڑھی ہو چکی ہے، میرے شوہر کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، اب مجھے کیسے اولاد ہوگی۔ یہ فرشتوں نے کہا، قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کیا کہا، فرشتوں نے کہا کہ تعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کرتے ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو تم گھر والوں پر۔ بات کس سے ہو رہی ہے، بات سارہ سے ہو رہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ ان کے بارے میں قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں، بیوی کو مخاطب کر کے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ انہ حمید مجید، اللہ تعریف کا مستحق ہے اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ تو قرآن نے بھی اس اہل کے لفظ کو اور اہل بیت کو صراحت کے ساتھ، اہل بیت کے لفظ کو بیوی کے اوپر سب سے پہلے اطلاق کیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اہل بیت بولا جا رہا ہے تو اس میں نبی کی بیویاں سب سے پہلے داخل ہیں، نبی کی بیویاں سب سے پہلے داخل ہیں۔ تیسری دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حدیث کی جو سب سے ٹاپ کی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، یہ اس میں اس کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تین تابعی ہوتے ہیں، حضرت یزید ابن حیان، حضرت حسن ابن صبورہ، حضرت حسین ابن صبورہ اور عمرو بن سلمہ۔ یہ تین تابعی ہوتے ہیں اور یہ لوگ مل کر حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں حضرت حسین ابن صبورہ جو ہوتے ہیں، حسین ابن صبورہ حضرت زید ابن ارقم سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انک لقیت خیرا کثیرا، اے زید ابن ارقم تمہیں بہت سارا خیر ملا ہے، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے، وصلیت خلفہ، آپ نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، انک لقیت خیرا کثیرا، آپ کو بہت سارے خیر ملے ہیں، تو آپ ہمیں ایک حدیث سنائیے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کس سے کہا، حضرت حسین ابن صبورہ مخاطب ہے حضرت زید ابن ارقم جو صحابی ہیں، تو حضرت زید ابن ارقم سے کہتے ہیں کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کبر سنی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب ساری باتیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ تو زید ابن ارقم نے ان تینوں تابعی کو مخاطب کر کے کہا کہ جو میں بیان کروں اسے سنو، اور جو نہ بیان کر سکوں اس پر مجھے مجبور مت کرنا کہ اور بیان کروں۔ اس کے بعد حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو غور سے سنیے، جو اس معنی کی تعین کرتی ہے، اور ان لوگوں کو جو لوگ اہل بیت میں نبی کی بیویوں کو داخل نہیں کرتے ہیں اور اس کو ذریعہ بناتے ہیں ازواج مطہرات اور نبی کی بیویوں پر طعن و تشنی اور گالی گلوچ دینے کا ذریعہ بناتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف یہ صریح دلیل ہے۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ حجۃ الوداع کے بعد کا یہ موقع ہے، غالباً 18 ذی الحجہ کا یہ موقع تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے نکلتے ہیں مدینہ کے لیے، جوفا کے قریب ایک جگہ ہوتی ہے غدیر خم، یہ بڑی مشہور روایت ہے ان کی کتابوں میں، اور اس کو وہ لوگ بڑی شد و مد اور توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کو خلیفہ کے لیے نامزد کیا گیا تھا، اور حضرت علی کو خلیفہ نہ بنا کر سارے صحابہ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ ظلم کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی۔ اور حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہ اترتے ہیں، آپ صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور آپ ایک خطبہ دیتے ہیں، آپ اللہ کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایھا الناس انما انا رجل، ایھا الناس انما انا رجل یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، اے لوگوں غور سے سنو، میں ایک اللہ کا ایک بندہ ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی بات کو قبول کر لوں اور میری روح پرواز کر جائے، اب میری زندگی کا اختتام قریب ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَإِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، میں سب سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیہ ھدی و نور، جس اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے، فاستمسکوا بہ، تو اللہ کی اس کتاب کو تم لوگ مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رغبت دلائی لوگوں کو کہ اللہ کی یہ کتاب ہے جو میں چھوڑ کے اب جا رہا ہوں، اور قریب ہے کہ میں اللہ کے پیغام کو مان لوں اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تو اللہ کی کتاب کو ہمیشہ تھام کے رکھنا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے۔ اس کے بعد جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی واذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں، میں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، تم ہمیشہ میرے اہل بیت کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا، اور اللہ کو یاد کر کر جو حقوق ان کے تمہارے کاندھوں پر ہے اسے نبھاتے رہنا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور اس میں یہ 2 بڑی عام باتیں آپ نے کہی کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اور اہل بیت کے حقوق کی پاسداری ہمیشہ کرنا، یہ حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد جو تابعی تھے حسین ابن صبرہ زید ابن ارقم سے کہتے ہیں کہ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا یہ بتلائیے کہ کیا اللہ کے رسول کی بیویاں ام الامہات المومنین کیا اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اے زید ذرا یہ بتلائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول کی بیویاں ان امہات المومنین اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صحابی زید کہتے ہیں کہ بلا، کہ نبی کی بیویاں امہات المومنین میں شامل ہیں، اس کے علاوہ اس اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اہل بیت تھے جو ان کا ایک خاص امتیازی پہلو یہ تھا کہ اہل بیت پر صدقہ، زکوٰۃ، اس طرح کے سارے مال حرام تھے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ انما ہی اوساخ الناس، یہ صدقہ کی رقم، یہ زکوٰۃ کا مال، یہ لوگوں کے میل کچیل ہے، یہ میرے گھر والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ نبی کی بیویاں اس میں داخل ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ سارے لوگ داخل ہیں جن میں صدقہ جن کے اوپر حرام ہے۔ پوچھا گیا کون سے لوگ ہیں؟ پوچھا گیا کون سے لوگ ہیں؟ جب نبی کی بیویاں داخل ہیں اس کے علاوہ کون سے لوگ ہیں؟ زید بن ارقم نے کہا کہ آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، حضرت عقیل کی ساری اولاد، ان کے نسل سے جو لوگ ہیں، حضرت جعفر کی ساری اولاد ان کے نسلوں سے جو ہیں، اور حضرت عباس کی ساری اولاد اور ان کے نسل سے جو لوگ ہیں، سب اس میں داخل ہیں، لیکن سب سے پہلے جو لوگ داخل ہیں وہ لوگ نبی کی بیویاں ہیں۔ ایک چوتھی روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم سب جب نماز پڑھتے ہیں تشہد میں جاتے ہیں تو ہم درود و سلام بھیجتے ہیں،
ہم درود و سلام بھیجتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر اور آپ کے آل و اولاد کے اوپر درود و سلام پڑھنا، بلکہ بعض ائمہ نے اور علماء نے کہا کہ اس کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور ایک مشہور صیغہ ہمیں یاد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ثابت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، لیکن اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک روایت یہ بھی ہے، یہاں اللہ کے رسول کے آل پر درود و سلام بھیجنا سکھلایا گیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو نبی پر اور نبی کے آل پر، اس کے نبی کے اولاد پر رحمت نازل فرما۔ یہ مسلم ہے، یہ ہم سب کو یاد ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھلایا تھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ وعلی ازواجہ وذریاتہ، کہ نبی پر درود و سلام نازل فرما، نبی کی بیویاں اور نبی کی اولاد پر درود و سلام پر نازل فرما۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں آل کہا گیا ہے وہاں آل سے مراد سب سے پہلے نبی کی بیویاں ہیں، آل سے مراد سب سے پہلے یہ نبی کی بیویاں ہیں۔ تو نبی کی بیویاں، ان سارے دلائل سے اور ان ساری باتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت کے اس اصطلاح میں اور اہل بیت کے اس لفظ میں نبی کی بیویاں شامل ہیں۔ قرآنی سیاق ہو، نبی کی احادیث ہو، اہل لغت کے بیان اور ان کے استدلالات ہو، ساری باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں مراد ہوں گی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن۔ اس کے علاوہ ہم اس بات کا اہل سنت والجماعت اس بات کا ہم انکار نہیں کرتے کہ نبی کی بیویوں کے علاوہ دوسرے لوگ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہیں، نبی کے گھر والے، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کی نسل سے جو مسلمان ہیں وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، بلکہ بنو مطلب کی پورے آل مطلب میں جو مسلمان تھے، بلکہ پورے بنو ہاشم میں جو مسلمان تھے وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو شامل مان کر نبی کے گھر میں نبی کے گھر والیوں کو ان کے گھر سے جدا کر دیا جائے، یہ انصاف نہیں ہے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے جو ان کے کتابوں میں بلکہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی نکاح میں یہ روایت پڑھتے ہیں، روافض اپنے نکاح میں یہ روایت پڑھتے ہیں جو حدیث قصہ کے نام سے مشہور ہے۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ عجب ستم ظریفی ہے، یہ دیکھیے کہ یہ اس حدیث کی روایت کرنے والے جو وہ لوگ اپنی کتابوں میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور پھر کیچڑ ان کے اوپر اچھالتے ہیں جو اس امت کی ماں ہے، اور جبکہ اس حدیث کی راوی خود بخود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جو روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر ایک چادر ہوتی ہے جس میں کجاوا کی صورتیں بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہوتی ہے، دھاری دار چادر، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس طرح کی چادر ہوتی ہے، اللہ کے رسول اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کی ملاقات حضرت حسن سے ہوتی ہے، آپ اس چادر میں حضرت حسن کو داخل کر لیتے ہیں۔ حضرت حسین سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت حسین کو اس میں داخل کر لیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت فاطمہ کو اس میں داخل کر لیتے ہیں۔ حضرت علی سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت علی کو اس میں داخل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو اور آلودگیوں کو دور کر دے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ نبی کے گھر والے ہیں، یہ لوگ اہل بیت میں سے ہیں، یہ لوگ نبی کے گھر والوں میں ان کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن اس حدیث کی راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر معاملہ یہ ہوتا جو آج بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، صحابہ اکرام اہل بیت سے عداوت رکھتے تھے، صحابہ اکرام اہل بیت کے حقوق کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے تھے، تو اما عائشہ اس حدیث کو بیان کرتی؟ اما عائشہ اس حدیث کو بیان کرتی جو اہل بیت کی فضیلت میں سب سے مشہور حدیث ہے؟ دوسری روایت سنیے، دوسری روایت کی راویہ بھی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ان کی ربیب ہیں، کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں اور یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ کون سی آیت؟ یہی آیت جو میں نے ابھی پڑھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں
ایک چادر ہوتی ہے، آپ اس چادر میں بلاتے ہیں. حضرت سلمہ وہیں پر بیٹھی ہوتی ہے کنارے، لیکن اللہ کے رسول کسے بلاتے ہیں؟ اللہ کے رسول حضرت حسن کو بلاتے ہیں، حسین کو بلاتے ہیں، فاطمہ کو بلاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی آپ کے پیٹھ کے پیچھے ہوتے ہیں. سارے لوگوں کے اوپر آپ اس چادر کو اڑا دیتے ہیں، ڈھانک لیتے ہیں اس چادر سے، ڈھانک لیتے ہیں. اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. یہ پہلے یہ آیت پڑھتے، جو آیت وہیں پہ نازل ہوتی ہے، آپ اس آیت کو پڑھتے ہو، کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے، آپ اے اللہ ان میرے گھر والوں سے ہر طرح کی گندگی اور آلودگیوں کو دور فرما دے. یہ میرے گھر والوں سے ہر طرح کی گندگی اور آلودگیوں کو دور کر دے. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ ہوتی ہے. حضرت سلمہ کہتی ہیں کیا میں اللہ کے رسول، آپ نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میرا کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ میں ان لوگوں اس آیت کا مصداق میں نہیں ہوں؟ حضرت سلمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انتی علی مکانک وانتی علی خیر. اے سلمہ تم اپنی جگہ پر پہلے ہی سے ہو، تم اپنی جگہ پر پہلے ہی سے ہو، وانتی علی خیر، اور تم تو خیر پر ہو. یعنی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی آلریڈی اس اہل بیت میں شامل تھی، اور اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ انتی علی خیر، تو خیر پر ہے. تو اس روایت سے بھی یہ پتہ چلا کہ جہاں حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سب اہل بیت میں شامل ہیں، تو امہات المومنین اس سے پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہیں. اور اس حدیث کی راویہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جامع ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ان ساری روایات سے کہ جہاں ایک طرف آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس اور ساری بنو مطلب میں سے مسلمان، بلکہ بنو ہاشم کے سارے مسلمان داخل ہیں، وہی امہات المومنین سب سے پہلے اس آیت کی اور اس فضیلت کی مصداق ہیں. اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے یہاں اہل بیت کے کیا مقام ہے؟ اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے جتنی بھی عقیدہ کی کتابیں، جن لوگوں نے بھی، آپ پیچھے جاتے رہیے، اور جن لوگوں نے بھی بڑی بڑی عقیدہ کی کتابیں لکھی ہیں، چاہے وہ امام طحاوی ہو جنہوں نے عقیدہ طحاویہ لکھی ہو، یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہو جنہوں نے عقیدہ واسطیہ لکھی اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں لکھی، ان سارے لوگوں نے اس بات کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت جس طرح صحابہ سے محبت کرتے ہیں. امام طحاوی نے کہا کہ وَنُحِبُّ جَمِيعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. جو بھی نبی کے صحابہ ہیں وہ سب ہمارے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی صحابہ سے روافض کی طرح برات کا اظہار نہیں کرتے. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ تو کسی صحابہ کی محبت میں ہم غلو سے کام لیتے، ان کو معبود بنا لیتے. تو جہاں امام طحاوی نے یہ کہا کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں. یہ اہل سنت کا معیار ہے کہ صحابہ سے محبت یہ ہمارا دین و ایمان ہے. اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے عداوت رکھتا ہے، اس سے ایک ہر اہل سنت کا ہر فرد اس سے بھی بغض رکھتا ہے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے. لِأَنَّ حُبَّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، کیونکہ صحابہ سے محبت یہ ہے عین دین و ایمان ہے، اور صحابہ سے عداوت یہ نفاق کی علامت ہے. صحابہ سے عداوت یہ سرکشی اور نفاق کی علامت اور اس کی پہچان ہے. وہی امام طحاوی نے آگے جا کر کہا کہ جو آدمی امہات المومنین کے سلسلے میں، ازواج مطہرات کے سلسلے میں، نبی کے گھر والوں کے سلسلے میں اچھی بات کرتا ہے، فقد بری من النفاق، وہ آدمی نفاق سے پاک و صاف ہو گیا. تو جہاں امہات المومنین اور اہل بیت کو مانتے ہیں ہم، وہی ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور سب جو نبی کے ہیں، جو نبی کے محبوب ہیں، وہ سب ہمارے ہیں. سب کے حقوق کا ہم پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور ان کو ہم برتتے ہیں. جو ان کا جو مقام ہے، اس مقام پر ہم انہیں مانتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ گھر والے اور ان کے بہت سارے فضائل کتاب و سنت میں وارد ہوئے. سب سے پہلی فضیلت یہ کہ ان اہل بیت کا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال نے خصوصی طور سے قرآن میں کیا. جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت میں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ مجھے جو بھی میں کر رہا ہوں، جو بھی میں تبلیغ اور رسالت کا جو کام کر رہا ہوں، اس پر مجھے کچھ بھی اجر نہیں چاہیے، مگر جو رشتہ داری کی جو محبت ہے، میرے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں،
جو میرے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، ان کے جو مقام و مرتبے ہیں، اسے برتنا، میں اس کے برتنے کا تم سے خواہاں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے برتو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان رشتہ داروں کا تذکرہ خاص طور سے قرآن میں یہ ثابت کیا گیا کہ یہ لوگ بڑے ہی معزز اور مکرم ہیں، ان کے حقوق کی رعایت کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر فریضہ اور واجب ہے۔ دوسری بات، جو ان کے عمومی اہل بیت کے جو عمومی فضائل ہے، اس میں دوسری بات یہ کہ ان کا حسب و نسب، ان کی طرح کا حسب و نسب کسی کا نہیں ہے، یہ سب سے پاکیزہ حسب و نسب والے، اور ان کا یہ اختیار یہ اللہ کی جانب سے، یہ اختیار یہ نبی کا اختیار، نبی کے گھرانے کا اختیار یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحیح روایت ہے کہ ان اللہ اصطفى کنانۃ من بنی اسماعیل، اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو اللہ نے اختیار کیا، اس میں سے قریش کو اختیار کیا، قریش سے بنی ہاشم کو اختیار کیا، اور پھر بنی ہاشم سے، بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا، یعنی نبی کو منتخب فرمایا گیا بنو ہاشم سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا یہ گھرانہ، نبی کا یہ خاندان یہ اللہ کی جانب سے اختیار کیا گیا تھا کہ نبی بنو ہاشم میں سے ہوں گے، بنو المطلب میں سے ہوں گے، اور نبی کا یہ اختیار اور نبی کے گھر والوں کا اختیار یہ اللہ کی جانب سے تھا۔ اور اسی لیے صحابہ کرام کے یہاں یہ چیز کتنی عزیز اور محبوب تھی، آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر جیسی جلیل القدر صحابی، امام ابن رزاق نے اپنی مصنف میں یہ اثر ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیٹی کا نام ام کلثوم تھا۔ ام کلثوم سے نکاح کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا، یہ کہا کہ آپ پیغام تو دے رہے ہیں لیکن میں انہیں تو عبداللہ بن جعفر کے لیے روک رکھا تھا، میں عبداللہ بن جعفر کا منتظر تھا، عبداللہ بن جعفر کے لیے میں چاہتا تھا کہ میں اپنی اس بیٹی ام کلثوم کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لیکن میں جتنی شدت سے ان کا منتظر ہوں، عبداللہ بن جعفر اتنی شدت سے ان کے منتظر نہیں ہے، میں جتنی شدت سے ان کا منتظر ہوں عبداللہ بن جعفر اتنی شدت سے ان کے منتظر نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلثوم سے ان کا نکاح کر دیتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کے محفل میں آتے اور کہتے تم لوگ مجھے مبارکباد نہیں دے رہے، مہاجرین سے کہتے حضرت عمر کہ تم لوگ مجھے مبارکباد نہیں دے رہے، کہتے ہیں کہ اب کس بات کی مبارکباد؟ کہتے میں نے حضرت علی اور فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا ہے، جو کس کی بیٹی ہے؟ جو فاطمہ کی بیٹی ہے، فاطمہ جسے نبی نے یہ کہا تھا کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما رابہا، جو فاطمہ کو راضی کرے وہ مجھے راضی کر رہا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ ام کلثوم ان کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا کہ میں نے نبی سے یہ سنا تھا کہ قیامت کے دن سارے رشتے ناتے جو بھی نسب نامہ ہے وہ سارے نسب ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن حسب و نسب کام نہیں آئے گا، لیکن ایک میرا نسب اور میرا جو رشتہ ہے وہ قیامت کے دن بھی باقی ہوگا، وہ قیامت کے دن بھی باقی ہوگا۔ اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ میری بھی رشتہ داری نبی کے گھرانے سے ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میری بھی رشتہ داری نبی کے گھرانے سے ہو جائے، اسی لیے میں نے حضرت ام کلثوم کو پیغام دیا، حالانکہ حضرت عمر اور ان کی عمر میں کافی فرق تھا۔ حضرت عمر اور حضرت ام کلثوم کی عمر میں محدثین اور تاریخ والوں نے بیان کیا کہ کافی فرق تھا۔ تو یہ صحابہ اکرام کے یہاں ان کا مقام تھا۔ اس کے علاوہ تیسری فضیلت کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے بڑے غصے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سگے چچا ہے، حضرت عباس سے پوچھتے معاملہ کیا، آپ کیوں اتنے چراغ ہیں، اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا، ہمارے خاندان والوں کا عجیب معاملہ ہے، قریش کے لوگوں کا، کہ جب یہ قریش آپس میں ملتے ہیں تو بہت ہنس ہنس کر ملتے ہیں، جب آپس میں یہ ملتے ہیں تو یہ خوب ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم بنو ہاشم والوں سے ملتے ہیں تو ان کا تیور دوسرا ہوتا ہے، جب ہم بنو ہاشم والوں سے ملتے ہیں تو ان کا انداز دوسرا ہوتا ہے، یہ ہم سے صحیح سے بات نہیں کرتے، ہم سے جو مناسب اسلوب ہے اس انداز میں بات نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے،
یہ لوگ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر، آپ الفاظ پر غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تک یہ لوگ، یہ قریش والے اور یہ سارے مسلمان، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر اہل بیت کو اپنا دوست نہ بنا لے، اس وقت تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر یہ اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کو اپنا دوست نہ بنا لے۔ تو یہ اہل بیت کے سلسلے میں عمومی فضائل تھے اور خصوصی فضائل بے شمار ہیں۔ ایک دو باتیں میں ذکر کرتا ہوں کہ اہل بیت میں وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ گواہی دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ میری مراد کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خیبر کا موقع تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ فبات الناس یذوقون، پوری رات لوگ یہی باتیں کرتے رہے کہ کون ہے ایسا بندہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی گواہی خود رسول دے رہے ہیں، اس کی گواہی رسول دے رہے ہیں کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پوری رات لوگ اسی میں قیاس لڑاتے رہے کہ کون ہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی کو بلایا گیا، بتایا گیا کہ ان کی آنکھ میں کچھ مسئلہ ہے۔ بلایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب لگایا، اس کے بعد وہ ایسے صحیح ہو گئے جیسے انہیں کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ان کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی۔ تو علی وہ تھے جن کے بارے میں نبی نے یہ کہا کہ یہ وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے، بلکہ حضرت علی وہ تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بچوں اور عورتوں کے ساتھ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر چھوڑا تو حضرت علی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ عورتوں اور بچوں کے ساتھ مجھے چھوڑ لیں؟ یعنی حضرت علی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ میں رہوں اور میں جنگ میں نہ جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی تمہیں کیا یہ بات پسند نہیں کہ جس طرح ہارون کا مقام و مرتبہ موسیٰ کے نظروں میں تھا، ویسے ہی آج تم میرے نظر میں تمہارا مقام و مرتبہ ہو؟ یعنی جس طرح ہارون کا مقام و مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں تھا، ویسے ہی تمہارا مقام و مرتبہ میرے یہاں ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حالانکہ ہارون موسیٰ کے بعد نبی تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی یہ فضیلت سنائی۔ اس کے بعد حسن و حسین، اس اہل بیت میں نبی کے ایسے نواسے، نبی کے وہ نواسے جسے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یہ میرے پھول ہیں اس دنیا میں، یہ میرے پھول ہیں۔ حسن و حسین کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن کے بارے میں نبی نے کہا کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے اس سید کے ذریعے، میرے اس نواسے کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلح کرائے گا۔ تو یہ نبی کے نواسے تھے، نبی کے پھول تھے، اسی لیے صحابہ اکرام کے یہاں وہ قوم اور وہ جماعت نہایت مقبوض تھی جنہوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دیا اور دھوکے سے کربلا میں بلا کر انہیں مارا اور ان کے مارنے میں شرکت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر صحابی سے ایک عراق والا آ کر پوچھتا ہے کہ اگر کپڑے میں مچھر مر جائے، مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، نماز ہو جائے گی؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک عراقی آ کر، عراقی کوفہ اور بصرہ والے آ کر پوچھ رہے ہیں کہ اگر کپڑے میں مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہوگی؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کمبخت کو دیکھو۔ عبداللہ ابن عمر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ کمبخت ہے، یہ اہل عراق مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کپڑے میں مچھر لگ جائے گا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اور یہ وہی اہل عراق ہے، یہ وہی اہل عراق ہے جس نے حسین کو مارا، یہ وہی اہل عراق ہے جس نے نبی کے اس نواسے کو مارا جس کے بارے میں نے نبی کے زبان مبارک سے سنا تھا کہ میرے یہ دو پھول ہیں جنت میں، یہ میرے نواسے، یہ جنت میں، یہ میرے نواسے، یہ سیدہ سب شباب اہل الجنہ ہے، اور یہ دنیا میں دو پھول ہیں۔ آج اس کو مچھر کے خون کی فکر ہے، اور جب نبی کے نواسے کو مار رہے تھے تو اس کی فکر انہیں نہیں تھی۔ تو یہ حسن اور حسین اہل بیت میں، فاطمہ جو نبی کی بھی بیٹی اور نبی سے سب سے زیادہ قریب، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ شباہت میں، انداز میں، چلنے پھرنے کا انداز، ظاہری قد و قامت، اس میں حضرت فاطمہ سے زیادہ مشابہ نبی کے کوئی نہیں تھا۔
فاطمہ سے زیادہ مشابہ کوئی نہیں تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بشارت دی تھی کہ سب سے پہلے میرے جانے کے بعد اس دنیا میں اہل بیت میں سے سب سے پہلے کوئی مجھ سے ملے گا تو وہ تم رہو گی، اور یہ بھی بشارت دی تھی کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم جنت میں عورتوں کی سردار ہو، یا اس امت کی عورتوں کی تم سردار ہو؟ تو یہ فاطمہ، یہ حسن و حسین، یہ علی ہے، اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب اتنے ہیں کہ اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، بلکہ ان میں ایک ایک فرد کے اوپر، ایک ایک فرد کے فضیلت پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب آخری بات اس موضوع کی کہ صحابہ اکرام کے یہاں اور اہل بیت کے یہاں ایسا کچھ نہیں تھا جو آج جھوٹی روایات بیان کر کے عوام کی نظروں میں یہ فلم تیار کی گئی ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان بہت زیادہ اختلاف تھا، صحابہ اکرام اور اہل بیت دشمن تھے، نعوذ باللہ۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان ایسی محبت تھی جو آج ہماری اپنی رشتہ داری میں نہیں تھی، کیونکہ ان کی محبت نبی سے محبت کی وجہ سے تھی۔ وہ ان سے محبت اس لیے کرتے تھے کہ نبی کے گھر والے ہیں وہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی یہ کہا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ فَبِحُبِّی أُحِبُّهُمْ، کہ تم میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ تو صحابہ اکرام اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور اس محبت کو وہ برتتے تھے۔ حضرت ابو بکر حضرت علی سے کہتے ہیں کہ واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ناس القرابتی، تم رسول اللہ کے اہل بیت کی بات کرتے ہو۔ جب بعض اختلافات کے موقع پر حضرت علی نے یہ کہا کہ ہم اہل بیت والے ہیں، اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ ساتھی ابو بکر نے کہا تھا کہ نبی کے گھر والوں کی بات کرتے ہو، رب ذوالجلال کی قسم لقرابۃ رسول اللہ احب الی من ان اصل قرابتی، کہ میں اپنے رشتہ داری کو جوڑوں، اس سے زیادہ عزیز اور اس سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ میں نبی کے رشتے کو جوڑوں۔ حضرت عمر یہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہتے تھے کہ حضرت خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ، حضرت عباس جب اسلام لائے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ رب ذوالجلال کی قسم مجھے خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب آپ کے چچا حضرت عباس کا اسلام لانا تھا، کیونکہ یہ آپ کے چچا ہیں عباس، اور عباس کے ایمان لانے سے نبی کو خوشی ہوئی، اس لیے مجھے بہت زیادہ یہ محبوب تھا۔ حضرت ابو بکر لوگوں سے کہتے تھے اپنے خلافت میں کہ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، کہ نبی کے گھر والوں کا خصوصی خیال کرو، نبی کے گھر والوں کا خصوصی خیال کرو، ان کی رعایت کرو، ان کے حقوق کی رعایت کرو، جو حقوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہمارے اوپر واجب کیا ہے۔ اس لیے ایسا کچھ نہیں تھا جب حضرت فاطمہ کا آخری وقت آنے لگتا ہے نبی کہ یہ ساتھی حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس ان کے تجہیز و تکفین میں آگے ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر ان سے کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی بیمار ہے، ان کی تیمارداری کرو۔ اس کے بعد جب وفات ہو جاتی ہے تو ان کے تجہیز و تکفین میں حصہ لیتی ہیں، اور اسی اسماء بنت امیس سے دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد شادی کر لیتے، نکاح کر لیتے۔ یعنی یہ محبت ہے کہ ایک طرف حضرت اسماء بنت امیس نبی کی بیٹی کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیتی ہیں، دوسری طرف جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت اسماء بنت امیس یعنی ابو بکر کی بیوہ سے حضرت علی شادی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نام دیکھتے جائیے، جو آدمی جس سے بغض رکھتا ہے اس کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے، جو آدمی جس سے بغض رکھے گا کیا اس کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھے گا؟ آپ دیکھتے جائیے تاریخ کی کتابوں میں، ابو بکر کے نام پر حضرت علی کی اولاد میں نام پایا جاتا ہے، ابو بکر کے نام پر حضرت حسن اور حسین کی اولادوں میں نام پایا جاتا ہے۔ یہ کیسا؟ یہ تاریخ کے ساتھ وہ کھلواڑ تھا جس میں بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ملوث ہو گئے، اور تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری ایسی روایتوں کو بھی جگہ مل گئی جن روایتوں میں شیعوں نے اور روافضوں نے اس طرح جھوٹ باندھا تھا کہ اس کی وجہ سے بعض اہل سنت کے افراد بھی ان کے بہاؤ میں بہہ گئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اہل سنت والجماعت کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم یہ اپنی ذمہ داری اور اپنا عقیدہ سمجھے کہ ہم مسلک سلف پر صحیح معنوں میں چلنے والے اسی وقت سمجھے جائیں گے جب ہم اپنے عقیدے میں توازن برقرار رکھیں، جہاں ہم صحابہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہی ہم اہل بیت کی محبت کو بھی ہمیشہ سامنے رکھیں۔ ایسا نہیں ہے جو ماحول پیدا کیا گیا کہ جو اہل بیت کی محبت کی بات کرے وہ اس امت کا شیعہ ہے، ایسا قطعاً نہیں۔
وہ لوگ اہل بیت کی محبت نہیں کرتے، وہ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے جو اہل بیت کے بعض افراد سے محبت رکھتے، بلکہ اہل بیت سے مکمل محبت وہ رکھتا ہے جو اہل بیت کے سارے افراد کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارے عقیدے اور ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر، اہل سنت والجماعت کے منہج پر، سلف کے منہج پر ہمیشہ ہمیں زندہ رکھ، ہمیشہ ہمیں قائم رہنے والا بنا۔ رب العالمین جس طرح کی بدعت و خرافات اس امت میں چل رہی ہے اور ظاہر ہو چکی ہے، تو ہمارے اولادوں کی، ہمارے نسلوں کی ان سارے بدعت و خرافات سے حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما، اور جب ہمارا اس جان فانی سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔